دوسرا عمل کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی حدیث میں کیا پتہ لگا کہ جس نے اس چیز کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دی۔ دوسری حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ اس چیز کے اوپر ہوا لا الہ الا اللہ، اس کی زبان سے بھی آخری کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نکلا تھا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ دونوں احادیث ویسے تو الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں احادیث کا کنیکشن آپس میں بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ جس شخص نے دنیا میں زندگی اللہ کو رب مان کے، اللہ کو اپنا معبود مان کے گزاری نہیں ہوگی، کبھی اس نے اللہ کے بارے میں بولا ہی نہیں، اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اللہ کے اطاعت کے بارے میں کوشش ہی نہیں کی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا، کبھی کئی ہفتوں بعد یاد آ جاتا ہے، وہ بھی جب کئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اچانک اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں، آزمائش میں بھی اگر اپنے قریب کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ہی مشکلات دور ہوتی ہیں پھر اس کے بعد واپس اپنے روٹین میں۔ تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آتے۔ میں خود پرسنلی، مجھے اتفاق ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا کہ ان پہ میں نے دیکھے اتنے مشکل حالات دیکھے، ان کے اوپر آزمائشیں دیکھیں، لیکن واللہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ہے مسلمان، عام حالات میں نہیں پڑھا تو سمجھ آتی ہے کہ چلو مال کا تکبر ہے، خوبصورتی کا تکبر ہے، اپنی جاب کا تکبر ہے، اپنے بزنس کا تکبر ہے، اپنے کوئی بھی اللہ نے سکل دیا اس کا تکبر ہے، کسی وجہ سے بس اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، چلو نہیں کر رہا تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی شاید اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ لیکن جب اللہ توڑ دیتا ہے بندے کو مصیبتوں میں ڈال کے، مشکلات میں ڈال کے، آزمائشوں میں ڈال کے، تو یہ تو وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی طرف پلٹے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ وہ اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی والی زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے گزار رہے تھے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جب مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی تو پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں جی جب لوگوں پہ مشکل حالات آتے ہیں تو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک پلٹتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام، اب جس نے اپنی زندگی بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس ریمائنڈر کے اندر زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا، تو کلمے کا تعلق کیا؟ زبان سے ہے۔ تو آخری کلمہ کیا کہ زبان سے جب نکلے گا، موت آئی، موت جانے کا وقت آیا، اور آخری چیز کیا نکلی؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد روح قبض ہو گئی، تو یہ شخص کدھر ہوگا؟ یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس چیز کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ویسے بھی اپنی زندگی میں، اپنے اذکار میں اس ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ ہماری زبان کو یہ بولنے کی عادت ہو۔ یاد رکھیے کہ ہماری زبان جو کچھ سارا ٹائم بولتی رہتی ہے، تو انسان کی زبان سے انکانشیسلی مشکل کے اوقات میں وہی الفاظ نکلتے ہیں کہ جن الفاظ کو اس نے اپنی ساری زندگی میں زیادہ تر ادا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اس ذکر کو بھی اپنی زبان پہ رکھنا، اور زیادہ زیادہ اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا، اور obviously اللہ سے دعا بھی کرنا حسن خاتمہ کی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے خاتمہ ایسا عطا فرما کہ میں کلمے پہ میرا خاتمہ ہو۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن کیا کہ اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔